بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیں جی سورہ مریم کا انٹروڈکشن کر لیتے ہیں۔ حضرت مریم کا ذکر اس میں تفصیل کے ساتھ آئے اس صورت میں، سورہ مریم میں، اور یہ ایک مکی صورت ہے، اور جو ہے یہ سورہ طٰہٰ سے پہلے اور فاطر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور اس کی مین امپورٹنس یہ ہے کہ یہ صورت جب نازل ہوئی ہے اس وقت مسلمان انتہائی ٹارچر سے گزر رہے تھے مکہ سے، تو پھر انہوں نے ہجرت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور جب وہ ہجرت کر کے حبشہ گئے ہیں تو اس وقت نجاشی وہاں کا کنگ تھا۔ جو مکہ والوں کو پتہ چلا کہ بہت سے مسلمان ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو انہوں نے ایک وفد اپنا نجاشی کے پاس بھیجا تاکہ انہیں پتہ چلے، ان کو بتائے کہ یہ ہمارا جگہ چھوڑ کے آئے ہیں اور انہیں واپس ہمارے پاس کر دے اور مزید ان کو ٹارچر کر سکیں۔ تو جب نجاشی نے ان کو بلایا کہ تمہارا کیا میسج ہے اور کس طرح سے، تو پھر اس نے کہا کہ مجھے تو یہ ہارمفل لوگ نہیں لگ رہے، ان کو واپس بھیج دیا۔ لیکن پھر مکہ والوں کو خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اس کو یہ بتائیں جو وفد گیا ہوا تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے نجاشی نے دوبارہ ان کو مسلمانوں کو بلایا کہ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ تو حضرت جعفر نے سمجھے سورہ مریم پہلے سے لے کے ہاف تک پوری ان کو کر کے سنائی، جہاں حضرت مریم کا قصہ تفصیل سے ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں۔ تو جس کے بعد نجاشی رونے لگ گیا، اور وہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ نجاشی جو ہے کہ وہ مسلمان ہی تھا، اور اس وجہ سے جس وقت میں یہ حضرت جعفر گئے تھے اس میں حضرت عثمان اور حضرت رقیہ بھی تھی، اور جس کی وجہ سے وہ نجاشی مسلمان بھی ہو گیا اور اس کو اس بات کا اثر بھی ہو گیا۔ تو یہ صورت اس وجہ سے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پہ اتاری تاکہ ان کو یہ پتا ہو، مسلمانوں کو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے جو کرسچنز کا غلط کانسیپٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے 89 ورسز ہیں، اور اس کا گول وہی، کیونکہ مکی صورت ہے، توحید، رسالت اور ڈے آف ججمنٹ پہ بہت زیادہ زور ہے۔ اس میں سٹوریز بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کی، حضرت مریم کی، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا کی، حضرت ابراہیم اور ان کے والد کی جو کنورسیشن ہے وہ بھی، اور 5-6 اور بھی پروفٹ اس میں مینشن ہے۔ اس میں شرک کو ڈینائی کیا گیا ہے، اور اس میں بہت زیادہ یہ جو کرسچینٹی کا جو کانسیپٹ ہے حضرت عیسیٰ والا، اس کو کافی کلیئر کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں جو میجر چیز ہے، اس میں رحمان کا لفظ بہت دفعہ یوز ہوا ہے، اس صورت میں تقریباً 16 دفعہ یوز ہوا ہے، اور اس لیے اس کو سورہ رحمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ سورت سٹارٹ ہوتی ہے تو زکریا کی سٹوری سے ہوتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا کہ ان کو اس بڑھاپے میں اولاد دی، اور یہ ان کا دعا کرنے کا طریقہ کیسے تھا کہ وہ بہت ہمبلی پرائیویٹلی دعا کر رہے تھے، اور پھر اپنی مشکلیں بھی بتا رہے تھے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں اور میرے گرے ہیئرز ہیں اور دین کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، اور مجھے کوئی وارث اس طرح کا چاہیے، اور دین کے کام کے لیے مانگ رہے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ سے یہ بھی شکر گزاری بھی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں کیا، اور اپنی مسٹک ہو کے دعا کر رہے تھے۔ تو یہ دعا کے ایٹیکیٹ بھی ہمیں سکھائے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگ رہے تھے، ایک صالح اولاد کی مانگ رہے تھے، اس صالح اولاد میں پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ کی خوشخبری سنائی، اور ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اور ربی کا لفظ انہوں نے بہت یوز کیا، 3 دفعہ یوز کیا اپنی دعا میں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، جو سسٹینر ہے، کریٹر ہے، مینٹینر ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت زکریا کے بارے میں ہسٹری میں یہ بھی آتا ہے کہ یا تو وہ حضرت مریم کے خالو تھے، یا حضرت مریم کی کوئی بڑی بہن تھی، ان کے بردر ان لا تھے، بہرحال کوئی ان کے دور کے رشتہ دار ضرور تھے۔ اور حضرت جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ جو ہے وہ کزن تھے۔ حضرت یحییٰ پھر جیسے حضرت باپ کی دعا کا اتنا اثر تھا، جیسے حضرت زکریا نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد دی، اور حضرت یحییٰ جو ایک جینٹل، پیور اور رائٹیس چائلڈ تھے، جو نیکی کا حکم دیتے تھے اور ماں باپ کے فرمانبردار بھی تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ کیا۔ اس کے بعد جب ہم آیت نمبر 16 سے 38 پہ جاتے ہیں سورت میں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اور کس طرح کہ ان کی پیدائش ہوئی، اور حضرت مریم کو کیسے یہ میریکلس بیبی دیا کہ وہ چلی گئیں دور، اور پھر اللہ ریموٹ پلیس پہ، اور پھر وہاں اکیلی تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتہ نے ان کو آواز لگائی، فرشتے بھیجے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر وہ جو ہے درخت ہلایا، انہوں نے کھجوریں گری اور نیچے سے پانی ابھی ان کو دیا تاکہ ان کو کمفرٹیبل کر لیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے آرام کا بھی خیال کیا، اور پھر وہ بیبی لے کے آئیں، اور پھر وہ بیبی بولا اور اس نے بتایا، یعنی کہ ریالٹی حضرت عیسیٰ کی کیا ہے۔ جب ہم آیت نمبر 33 پہ چلتے ہیں تو ان کی ریالٹی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ یہ بیبی بولنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ کا عبد ہوں۔ اور تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے یہ کانسیپٹ ان کا کلیئر کر لیا، جس کی وجہ سے یہ سورت جب اتری تو حضرت جعفر کو بھی بہت آسانی ہوئی حضرت عیسیٰ کا ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ان کی کیا ریالٹی ہے اسلام کے مطابق۔ آیت نمبر 41-50 پہ چلیں تو حضرت ابراہیم اور ان کے فادر کا جو تھے ان کے مینرز اللہ تعالیٰ نے بتائے، کس طرح حضرت ابراہیم نے صبر سے اپنے باپ کی بات
سنی اور کس طرح، حالانکہ ان کے باپ وہ تھے جو آگ میں ڈالنے کے لیے ان کی لکڑیاں بھی جمع کرے تھے، لیکن کس طرح انہوں نے اخلاق سے ان سے پیش آئے اور کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. اور دوسرا یہ کہ حضرت ابراہیم جو ہیں انہوں نے اپنے باپ کو کس طرح اچھے طریقے سے پیغام دیا، اور حضرت ابراہیم کو تب منع ہو گیا تھا دعا دینا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جب وہ فوت ہو گئے، انہیں پتہ چلا کہ ان کے والد فوت ہو گئے ہیں اور شرک پہ ہی، تو پھر مشرک کے لیے آپ اگر وہ فوت ہو جائے تو آپ دعا نہیں کر سکتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ وہاں سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فیملی بھی عطا کی حضرت ابراہیم کو، یعنی کہ آپ نے اللہ کے لیے چھوڑی فیملی، انہوں نے ظاہر ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا تو اللہ کے لیے چھوڑی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچے بھی دیے سالے اور گرینڈ کڈس بھی دیے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ عطا کرتا ہے. اور اللہ بہت سے پروفٹس کا اور بھی مینشن ہے، اور اس میں آیت سجدہ بھی ہے. اس میں آیہ نمبر 59 پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بتایا کہ جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں اور ڈیلے کرتے ہیں تو وہ کام کتنا غلط ہے، اور نبیوں نے بھی اپنی اولاد کو نماز کے احکامات دیے. اور اللہ تعالیٰ نے جنت بھی آیہ نمبر 64 پہ ہم جاتے ہیں تو اس جنت ڈسکرائب بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح وہ جنت بنائی ہے، اور کس طرح اور ہم نے اس کے بعد یہ بھی پڑھا ہے کہ جب حضرت جبرائیل نہیں آتے تھے، کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے وہ زیادہ آئیں کیونکہ ان سے بات کرتے تھے، خوش ہوتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر فرشتے بھی نہیں آ سکتے، کوئی اپنی مرضی نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈے آف ججمنٹ بھی ڈسکس کیا ہے. اور یہ بھی جب ہم آئے نمبر 71 اور اس سے آگے جاتے ہیں کہ صراط جو ہے پل صراط جو اس پہ ہر کسی نے گزرنا ہے. اور بیسیکلی اس میں کنکلوژن جو اوور آل اس کا ہے وہ یہی ہے کہ جو اس کے بعد بتایا گیا جو اولاد اللہ تعالیٰ کی اولاد کا کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے کہ فالس کلیم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نیگیٹ کیا ہے اور اس چیز کو کلیئر کیا ہے کہ حق کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے اور رب کائنات ہے اور اللہ کن فیکون ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ اتنی بری بات ہے کہ اگر کوئی آسمان سنے یا ماؤنٹین زمین یہ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں، اگر یہ بات سنیں جو یہ اتنی غلط کلیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، یہ جھوٹ جو باندھتے ہیں اولاد والا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہی جائے. پھر آخر میں 96 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اچھا کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کی محبت بھی ان کے دل میں ڈال دیتا ہے اور دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کی محبت ڈال دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر آخری آیت میں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ کتنی قومیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمان بردار تھیں وہ اس نافرمان برداری کی وجہ سے برباد ہو گئیں اور کسی کو ان کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ کہانیاں ان کی بتا دی ہیں، ورنہ کسی کو ان کا پتہ نہیں ہے، نہ کوئی بچہ ان میں سے جو یہ کہانیاں سناتا. تو یہ اس سورت کا انٹروڈکشن ہے. پھر انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل دیکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.